سیدی اعلیٰ حضرت جن کا آج یوم ولادت ہے، ان کے والد ماجد نے بھی دعا پر مستقل کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی بھی دعائیں ہیں، دعاؤں سے بھی صدقات اور صدقات سے بھی بلائیں ٹلتی ہیں، دعاؤں سے بھی ٹلتی ہیں۔ اس نے اتفاق ہے کہ آج دن میں شوال کی 9ویں تاریخ تھی اور آج رات ابھی 10ویں شروع ہو گئی، اور ہمارا ہر جمعہ کو ذکر ہوتا ہے۔ اتفاق سے آج 10ویں شوال بھی ہے اور اعلیٰ حضرت کی ولادت کا دن بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ کم ایسا اتفاق ہوتا ہے۔ تو آج آپ نے اولیاء کرام پہ قرآن مقدس کی قراءت سماعت فرمائی۔ سیدی اعلیٰ حضرت اللہ کے ولی کامل ہیں، ان میں سے ایک آیت کریمہ آپ نے آج سماعت فرمائی اولیاء کرام کے بارے، اور سیدی اعلیٰ حضرت کی نعت پاک بھی آپ نے سماعت فرمائی اور ان پر یعنی سیدی اعلیٰ حضرت منقبت بھی فرمائی سنی۔ تو اس طریقے سے ان کا ذکر ہوا اور جمعہ میں ان پر بیان مدلل آپ نے سماعت فرمایا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں جو آج میں بیان کر رہا ہوں، اور ان کی تعلیمات وہی ہیں جو قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن مقدس کی صاف صاف آیتیں اور حدیثیں ہونے کے باوجود بھی کیسے کچھ لوگ انکار کرتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے قرآن مقدس کی کھلی اور صریح آیتیں ہونے کے باوجود بھی منکر اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو صحیح ہے کہ ہاں یہ قرآن ہے، اور قرآن ہی سے کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن نے فرمایا کہ قرآن سے بہت تیرے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے ہدایت پاتے ہیں۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کی صریح آیت کے باوجود بھی لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں۔ پھر آپ گمراہوں کو راہ راست کیسے دکھا سکتے ہیں؟ جو قرآن کو مانتے ہیں وہ بھی منکر ہیں، جو قرآن کو نہیں مانتے ان کی تو بات ہی کچھ الگ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرے فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں قریب ہوں۔ نبی اکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ سے دعا مانگیں تو آہستہ خفیہ یا زور سے؟ اگر اللہ ہمارے قریب ہے، ہماری سب باتیں سنتا ہے تو ہم آہستہ مانگیں یا پھر زور سے مانگیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ جواب عنایت فرما دیا کہ جب بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں قریب ہوں۔ جب وہ بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قریب ہے، اور قریب ہی نہیں، پھر اس کے بعد شاہ فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، یعنی اس کو قبول بھی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دعا قبول بھی کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں قریب کا ایک مفہوم ہوتا ہے، جیسے قریب ہونا۔ کیا ہے قریب ہونا؟ تو یہاں قریب سے مراد جو ہے جگہ کا قریب ہونا نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے۔ جیسے کہ کہا جائے ہمارے سجاد بھائی ہم سے قریب ہیں، اس کے بعد والے دور ہیں، تو یہ جگہ ہوتی ہے، اس معنی کر کے نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے قریب ہونے پر ایمان لانا ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ کے حوالے کرنا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے بہت سارے قریب متشابہ لفظ میں کہ قریب کیا ہے؟ متشابہ ہے، لہذا اس قریب کو متشابہ چیزوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، ان کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، وہ متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں۔ قریب کا تو ایک معنی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ جیسے آپ کیا کوئی گھر کا قریبی ہے، آپ یہاں ہیں اور پاکستان میں ہیں، تب بھی کہتے ہیں وہ تو میرا بڑا قریبی ہے، حالانکہ ہے وہ بہت دور۔ اس معنی میں ہم نہیں لیتے اللہ کے لیے۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا قریب ہے، اور کبھی آدمی قریب ہوتا ہے بول چالنے کا، یار وہ تو ہم سے بہت دور ہے، یعنی اس کے درمیان بڑی دوری۔ لوگ کہتے ہیں اس دونوں کے درمیان بڑی دوری ہے، بڑی دوری، حالانکہ دونوں اگل بغل رہتے ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں، کہتے ہیں ان کے درمیان بڑی دوری ہے۔ تو ایک دو معنی تو یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا لفظ جس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں،
تو ہم یہ مان لاتے ہیں اللہ دعا کرنے والے کے قریب ہے اور وہ ہماری دعائیں سنتا ہے اور دعاؤں کا ہمیں جواب بھی دیتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جگہ ثابت کرنا گمراہی اور کفر ہے، ایسا استعمال نہ کیا ہے۔ اب دوسری بات یہ، جب یہ بات ثابت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا قبول بھی کرتا ہوں جب دعا کرتا ہے۔ اب اس میں دعا کے بڑے شرائط بھی ہیں، کوئی شرط نہیں پائی جاتی۔ کبھی آدمی دعا کرتا ہے اس کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو جو چیز شرط کے ساتھ مشروط ہوتی ہے تو وہ اس وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آیا کہ ایک بندہ اللہ اللہ کرتا ہے، یا رب کہتا ہے، اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، اس کا پینا حرام ہوتا ہے، تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ کبھی ہم نے دعا مانگی تو ہو سکتا ہے دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم نے کوئی حرام کا لقمہ کھا لیا۔ کہ ایک حدیث میں آیا کہ بندہ ایک دن اگر حرام کا لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن کی دعا قبول نہیں، 40 دن۔ تو یہ نہ کہے کہ اللہ نے تو فرمایا دعا قبول کرتا ہوں، میری دعا قبول کیوں نہیں؟ کبھی آدمی خشیت اور خشوع خضوع کے ساتھ نہیں مانگتا ہے۔ دعا میں یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ مانگے۔ دیکھا ہوگا آپ نے بہت لوگوں کے دعا ہو رہی، آمین بھی کہہ رہے ہیں، ادھر پستیاں بھی ہو رہی ہیں، خیال بھی نہیں، توجہ بھی نہیں، خشوع بھی نہیں، دل کہیں اور ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں تو مذاق ہوا نا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو آدمی دل کو حاضر کر کے، اس لیے کہ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کو اس کی خبر ہے کہ دل تو کہیں اور ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا رب کہتا ہے، اور حالانکہ دل کہیں اور اس کا لگا ہوا ہے۔ تو آدمی اپنے قصور کو دیکھے کہ ہماری کوئی کوتاہی ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ دل کو حاضر کر کے دعا کی جائے۔ اسی طریقے سے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے اور وہ دعا اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ بندہ تو جانتا ہے، چاہتا ہے اپنی بھلائی کے لیے دعا کرتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کی بھلائی اس کے ضد میں ہے، یعنی اس کے دوسرے ڈائریکشن میں ہے، تو اپوزٹ میں بھلائی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھلائی کے لیے وہ دعا قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، ان کے ساتھ کتنی دشمنی کی، ان کو آنے والے قافلے نے نکالا اور اپنا غلام بنا لیا، بیچ دیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کنویں میں دیکھتے تو یہی دعا کرتے اللہ کنویں سے باہر آ جائے، غلام نہ بنائے جائے، مصر کے بجائے وہ کنعان میں آئے، یہی نہ ہوگی دعا؟ جو بھی بہتر ہوگا ہماری نظام نہیں ہوتا کہ اپنے والد سے مل جائیں، اور اللہ کو بنانا ان کو بادشاہ منظور تھا مصر کا، تو دیکھنے میں تو ساری چیزیں دشمنی میں ہیں، اور وہ بادشاہ بننے والے تھے مصر کے، تو نہ کنویں میں ڈالتے، نہ قافلہ آتا، نہ بیچتا، نہ پہنچتے، کیسے بادشاہ ہوتے؟ تو بادشاہ جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بہت خوش ہوئے اور سارے خاندان بھی، بلکہ یوسف علیہ السلام کے پاس انہوں نے پورا اپنا ترک بدن کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہی کیا تھا یہودیوں نے کہ ان سے پوچھو کہ یہ کنعان سے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا خاندان، ان کی زبان عبرانی تھی، یہاں سے وہ مصر کیسے منتقل ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل سارے مصر میں تھے، تو کہا کہ یہ تو امی ہے، یہ نہیں جان سکتے ہیں، تو پوری سورہ یوسف نازل ہوئی اور یہ طریقہ آیا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ یار ہم نے ایک دکان کھول لیں، سوچتے ہیں یار دکان خوب چلے، اور اسے خوب چلنے میں ہو سکتا ہے یا دکان کھلنے ہی میں بھلائی نہ ہو۔ کبھی آدمی دکان کھولتا ہے تو اس میں کیا نقصان پر نقصان ہوتا جاتا ہے نا، تو آئے دن کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کبھی یہ ہوتا ہے، اس میں بتایا کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی بھلائی اس میں نہیں ہوتی جو دعا کرتا ہے، وہ تو جانتا ہی نہیں، اللہ جانتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی اس کی دعا آخرت کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے، اور دنیا میں سوچتا ہے کہ میرا اچھا سا گھر ہو جائے، دعا مانگتا ہے روز اچھا سا گھر ہو جائے، تو اللہ نے اس کی دعا بڑی پسند فرمائی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا پسند فرمائی، تو بجائے اس کے لیے دنیا میں گھر بنانے کے آخرت میں اس کے لیے گھر لکھ دیا۔ تو آخرت کا گھر تو دائمی اور ہمیشہ کا ہے نا، ہمیشہ کا گھر ہے، تو وہاں کے لیے دعا اگر قبول ہوگی تو یہ فانی دنیا آپ کے چند کے لیے وہ گھر ہوتا، وہاں کا گھر دوامی ہو گیا۔
تو اس لیے کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا جائے کہ یار میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، دعا میری قبول نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ ہے۔ دعا کرتے ہیں، ہمارا کام دعا ہے۔ پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ دعا خود ایک عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دعا مخ للعبادہ، حدیث میں ہے کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ تو جب عبادت ہے تو آپ چاہے یہ دیکھیں دنیا میں دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، عبادت تو اللہ کی ہو رہی ہے، اس کا ثواب مل رہا ہے، ذکر الہی ہو رہا ہے، اس کا ثواب تو ملا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ دعائیں جتنی بھی آپ کریں وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب جو فرقہ اس کا قائل ہے کہ دعا سے کوئی فائدہ نہیں معاذ اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ گمراہ فرقہ ہے، معتزلہ ایک تھا، اس کے بھی نظریات لوگوں میں بہت سے پائے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قسمت میں ہماری اگر وہ بات لکھی ہے تو ہو کے رہے گی، اور قسمت میں نہیں ہے تو دعا کرنے سے بھی نہیں ہوگی۔ یہ ان کا عقلی استدلال ہے کہ کوئی چیز ہماری قسمت میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر مطلب مکان آپ کی قسمت میں لکھا ہے تو ملنے ملنا، دعا کریں کہ نہ کریں، اور نہیں لکھا ہے تو دعا کرنے سے بھی نہیں ملے گا۔ یہ ان کا استدلال ہوتا ہے، وہ عقل کے بندے ہوتے ہیں، تو وہ دعا کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ اب اس سلسلے میں آپ دلائل دیکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مقدس میں ابھی آیت کریمہ پڑھی، اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ بے شمار کثرت سے حدیثیں آئیں اور کثرت سے انبیاء کرام نے خود دعائیں کی ہیں قرآن مقدس میں۔ یہ فرقہ میں قرآن کو مانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم تو علیہ السلام بخش رہے ہیں، مومنین کے لیے دعا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، حضرت موسیٰ، سب کی دعائیں قرآن مقدس میں ہیں، کثرت سے دعائیں، سب نے دعائیں کی اور ان کی دعائیں قبول ہوئی۔ تو قضا کی، قسمت کی، تقدیر کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تقدیر تو ہوتی ہے جس کو قضائے مبرم حقیقی کہا جاتا ہے۔ قضائے مبرم حقیقی وہ کبھی بدلتی نہیں، وہ کبھی بدلتی نہیں، اللہ جانتا ہے، اور وہ تو لوح محفوظ میں بھی نہیں لکھی ہوتی۔ ایک لوح محفوظ میں لکھی ہوتی ہے، وہ بھی قضائے مبرم ہوتی ہے، مگر قضائے مبرم غیر حقیقی ہوتی ہے۔ قضائے مبرم غیر حقیقی یعنی ایسی چیز جو ہے دعا، ایسی قضا کو دعا ٹال دیتی۔ اسی کے بارے میں آتے غوث اعظم نے کہا کہ میری دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی، یعنی ایسی دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لکھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انس بن مالک راوی ہیں، اکثروا من الدعاء فإن الدعاء يرد القضاء المبرم۔ تم لوگ دعا کی کثرت کو، اس لیے کہ دعا تو قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتی، قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتی ہے۔ تو کثرت سے دعائیں کرنے سے قضائے مبرم بھی